انشاءاللہ تعالی ساڑھے انتہائی محترم مہمان ماشاءاللہ کراچی تو تشریف لے آئے ہیں جو کسی تعارف دے محتاج نہیں. میری مراد محترم جناب قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ جو الیکٹرونک میڈیا دے اللہ دے فضل دے نال قرآن و حدیث دی کتابوں سے ترجمانی کرتے ہیں اور بڑے آسان انداز دے نال الحمدللہ فرقے باطلہ نو دلائل دے کے اور قرآن و حدیث دے دلائل دے کے انہوں نے الحمدللہ قائل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت انہاں دی آمد قبول و منظور فرمائے اور انہاں دے خطاب تو پہلے سارے دوست پورے محبت نال پیار نال ذوق شوق نال انہاں دا استقبال کرو کیونکہ اتنا سفر ساڑھے بول کر کے آئے ایک دینی فقط محبت واسطے. سارے ساتھی ہاتھ بلند کر کے نوجوان کھڑے ہو جان وڈیریاں میں نہیں کہتا نوجوان کھڑے ہو کے قاری صاحب کا استقبال کرو. نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب جامعہ شمس الہدیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. آیا 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 شیر آیا شیر آیا شیر آیا للکار ہے شیر کی للکار ہے. اللہ قاری صاحب کی آمد کو قبول. میں علماء کرام سے گزارش کروں گا ایک منٹ ذرا کھڑے ہو جائیں اسٹیج سارے علماء کرام کھڑے ہو جائیں سارے یکجہتی کا مظاہرہ کریں. سارے علماء کرام کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبت کا اظہار کریں. قاری صاحب کی آمد کی تشریف آوری کا شکریہ. نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث اتحاد اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ پروفیسر ساجد میر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جامعہ شمس الہدیٰ علماء اہل حدیث عظمت صحابہ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب جزاک اللہ بہت شکریہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے. جزاکم اللہ. اور سارے ساتھی بار بار انتظامیہ کی طرف کیا جا رہا ہے آگے آگے آ جاؤ کیونکہ پیچھے دوست کافی کھڑے نے انہوں دشواری پیش آ رہی ہے اور جڑے ساتھیاں دے موٹر سائیکل باہر بازار چ کھڑے نے انہوں نے ذرا سائڈ تے کر کے کھڑا کر دیو. سارے ساتھی جڑے پیچھے والے وہ تھوڑا آگے آگے آ جاؤ محبت اور پیار کا ثبوت دیو. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਕੜ ਗਈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਕੜ ਵੈਸੇ یہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کریں میں ادھر سے بھی محبت کرنے والوں کو دیکھ لوں. پرلے پاس پھیر لو ادھر ہی پھیر لو لائٹ یار مجمع وچ لے آو اور چھت تو وام لے آو وچ مونتی صاحب وہ کیچ کرو چھت والے بھی کیچ کرو او چھت والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر کی گفتگو 1 گھنٹہ. موضوع تو آپ لوگوں نے مجھے دیا فری سٹائل سامنے کسی دی لات ٹوٹے نہیں دلی ادارے میں ملوز خاطر شمس الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے محترم اور مکرم علماء کرام، اساتذہ جامعہ ہاذا اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے آج آپ کے شہر ڈسکا میں 17 اکتوبر 2020 کو جمع ہیں، اور یہ یقیناً صحابہ ہی کی محبت ہے جو رات گئے تک آپ کو بٹھائے ہوئی ہے، اور یقیناً آپ اس اجر عظیم کے مستحق ہیں جو اللہ رب العالمین ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرنے والوں کو عطا کرنے والا ہے. آپ نے مجھے جو عزت دی، جو تکریم دی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے لیے کھڑے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دین کی وجہ سے ہے، اور دین ہی کی محبت ہے، اور دین ہی کے لیے آپ لوگ کھڑے ہیں، اور دین ہی کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں. اور میں اس کے جواب میں آپ کو اور کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس دعا کے، جس طرح آج آپ نے مجھے یہاں حاضری پر اپنے شہر میں عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. مجھے کسی خاص عنوان کا پابند نہیں کیا گیا، حالانکہ کیا جانا چاہیے تھا. حلوہ سوجی کا بھی سامنے آ سکتا ہے اور کریلے کا بھی آ سکتا ہے، لیکن کریلے کے حلوے کو اگر کوئی ہضم کر جائے تو فائدے بڑھے. میری بات پہ اگر یقین نہ آئے تو آپ اپنے علاقے کے حکیم سے پوچھنا، جو فائدے کریلے میں ہیں وہ سوجی میں نہیں ہیں. وہ بے شک کڑوا ہے، لیکن دنیا
اسے پھر بھی اگاتی ہے، بیچتی ہے، خریدتی ہے، پکاتی ہے اور کھاتی ہے۔ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے نہ کسان نے اگانا چھوڑا، نہ سبزی فروش نے بیچنا چھوڑا، نہ علاقے والوں نے لانا اور پکانا چھوڑا، اور نہ مولویوں نے قیمہ ڈال کے کھانا چھوڑا، صرف اس لیے کہ اللہ نے اس میں جتنی کڑواہٹ رکھی ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں فائدے رکھے۔ میرے بھائی اعلان کر رہے تھے کہ میڈیا میں شیر کی ایک للکار ہیں، جو کچھ ہے میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، اس میں اس خلیل کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے مسلک کا کمال ہے۔ اس میں جو حق ہے، یہ حق کی خاصیت ہے کہ وہ دبتا ہی نہیں، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ نبی کی بات ہو اور وہ نیچے آ جائے، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ بس آپ نبی کی بات کو پیش کریں، ان کو پست کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم سے بڑے اونچے اونچے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوتی ہیں، لیکن گالیوں کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ دیکھیے سچی بات ہے، یہ جو ادارے ہیں نا دین کے، جو منبع ہیں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ہیں، بس پڑھ جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، کوئی مؤذن بنے گا، کوئی امام بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی استاد بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا۔ آپ کی نظر میں یہ کام کوئی کام نہیں ہے، آپ اسے کام نہیں سمجھتے۔ میں دو چار باتیں عرض کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دیا، جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اور یہ جو طلباء ہیں نا، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو خطیب ہیں، جو مؤذن ہیں، جو مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں، ان کا تعلق بازار سے ہوتا ہے یا مسجد سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ دنیا میں وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق دنیا کی بہترین جگہ سے، تو یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں، یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی علاقے میں جلسے کے دوران کہہ دیا کہ بچوں کو پڑھایا کرو، علم حاصل کراؤ، تو ایک بابا بیچ میں کھڑا ہوا کہتا، مولوی صاحب کیا ہم نے بچہ نو بھوکا مارنا ہے مولوی بنا کے؟ یعنی بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر دین پڑھیں گے تو بھوکے مریں گے، آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے ان کا۔ تو میں نے کہا بھلے مانس مجھے یہ تو بتا کہ دنیا میں کبھی کہیں سنا ہے ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبارات میں یا ویسے زبانی کلامی کوئی خبر آئی ہو کہ کسی علاقے میں کوئی مولوی بھوک سے مر گیا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آج تک کوئی خبر سنی ہے کہ کسی علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا ہے؟ پھر وہ کہتے تھے ہاں یہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں مولوی زیادہ کھا کے مر گیا، زیادہ کھا کے مر گیا، بھوک سے نہیں مرے گا۔
यकीन मानिए मैं सुबह से आया हूँ और जहाँ मुझे ठहराया हुआ है किसी बुजुर्ग का घर है, मेरा ख्याल है वो किन का घर है, मेरे बड़े भाई हैं हाजी अकरम साहब। ये इनके बड़े भाई हैं हाजी अकरम साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे। मैं यानी इतने घंटे हो गए सुबह से लेकर अब तक, बामुश्किल कोई 15-20 मिनट में फारिग बैठा हूँगा, एक चीज जाती है दूसरी आ जाती है, वो चीज जाती है तीसरी आ जाती है। अभी यकीन मानिए नाश्ता उठा के गए और फिर बंदा पूछने आ गया खाना लाऊं, तो मैंने कहा अभी जो खाना तैयार ही था तो नाश्ता रखने की क्या जरूरत थी। खैर अब वो असल में उस्ताद ने हमें नहा सिखलाई नहीं है और ये सब दीन की बरकतें हैं। मैंने कहा ले आओ खाना यार, देखी जाएगी, ले आओ। खाना भी ले आए, माशाअल्लाह क्या बेहतरीन चापें बनाई थी उन्होंने। अल्लाह ताला उनके घर को रहमतों से, बरकतों से, फजल से भर दे। ये सिर्फ दीन की बरकत है, सिर्फ दीन की। अल्लाह की कसम मुझे वो वक्त याद है 79 में जब मैं कराची गया था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था ये कारी खलील कौन है, कोई भी नहीं जानता था और ना मेरी वहां जान पहचान थी। कोट रोड में एक मस्जिद है, कोट रोड के ऊपर बड़ी अहल हदीसों की मस्जिद है। मैं स्टेशन से उतरा, रक्शे वाले से कहा कि जो भी अहल हदीसों की मस्जिद हो मुझे वहाँ ले जाओ। वो मुझे उसी मस्जिद में ले आया। वहाँ आपके फैसलाबाद के करीब एक इलाका है सुमंदरी, हाफिज सनाउल्लाह ज़िया साहब होते हैं, वो उस वक्त वहाँ इमाम थे। मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ, यहाँ मेरी जान पहचान नहीं, इतना पैसा नहीं कि मैं हॉस्टल को अफोर्ड कर सकूँ, मैं हॉस्टल में फ़ीस नहीं पे कर सकता, हॉस्टल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मस्जिद वाले मुझे मुफ्त रहने की जगह दे दें, बाकी मैं खाना पीना इंशाअल्लाह ट्यूशन पढ़ा के यो करके मैं अपना कर लूँगा। उसने तो हामी भर दी, लेकिन शाम को जब इंतज़ामिया वाले आए, अल्लाह की कसम इंतज़ामिया वालों ने कहा मौलवी साहब आपने इजाज़त दे दी, अगर ये रात को घड़ी उतार के पंखा उतार के चला गया तो कौन देगा। उन्होंने कहा आप मेरी तनख्वाह से काट लेना, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। मैं वहाँ रुका रहा 6-7 महीने और आज वो वक्त है कि वही इंतज़ामिया जो कहती थी कि कहीं ये पंखा ना उतार जाए, घड़ी ना उतार जाए, अल्लाह ने वो वक्त दिखाया है कि कोई चंदा करने वाले आते हैं तो लोग कहते हैं जाओ कारी खलील से तज़किया लिखवा के लाओ। ये सिर्फ दीन की वजह से, दीन की वजह से ये इज्जतें, ये अजमतें, ये तरक्कियां, ये खुशहालियां, ये सब दीन की वजह से। मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जबकि उस वक्त किराया 8 आने बसों में होता था, कराची के अंदर बसें चलती थी, 8 आने किराया होता था, मेरे पास अल्लाह की कसम वो 8 आने भी नहीं होते थे और मैं खड़ा रहता था, घंटों खड़ा रहता था, कोई मोटरसाइकिल वाला मुझे लिफ्ट देकर पीछे बिठा ले और अब अल्लाह मुझे हवाई जहाज से भेजता। ये सिर्फ दीन की बरकत है, दीन की। और आप कहते हो बच्चे पढ़ाएंगे तो भूखे मरेंगे, ये सब दीन की बरकत है। आप थोड़ा सा आंखें बंद करके जरा तसव्वुर करो, आपके बेटे की शादी हो, यहीं स्टेज लगा हो, आपका बेटा भी बैठा हो दूल्हा बन के, और नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी साहब आ जाए, इमरान खान आ जाएं और ये कमर जावेद बाजवा साहब आ जाएं, हर किसी के हाथ में नोटों के हार हों या फूलों के हार हों, वो आपके बच्चे के गले में डालते जाएं, डालते जाएं। यकीन मानिए सुबह तो आप इलाके वालों से बात ही नहीं करेंगे, आप इलाके वालों से बात करना पसंद नहीं करेंगे कि मेरी शादी में आर्मी चीफ आया है, इमरान खान आया है, नवाज शरीफ आया है, जरदारी साहब आए हैं,
मेरे बेटे के गले में उसने फूलों के हार डाले हैं, लेकिन आंखें बंद करके तसव्वुर करो इस इज्जत और वकार का भी, और उस इज्जत और वकार का भी जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात में सारी दुनिया जमा होगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग दुनिया में आ चुके, जितने लोग आएंगे, वो सारे मौजूद होंगे। बीच में कोई दीवार, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई चीज हायल ना होगी। सब एक दूसरे को दूर दराज तक देख रहे होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिद को बुलाएगा और अपने हाथ से उसके सर पे ताज रखेगा। अल्लाहु अकबर। उस इज्जत का गुमान तो करो, जरा सोचो तो सही, वो क्या इज्जत है जो अल्लाह आपको देने वाला है। आप कहते हो ये मदरसे के बच्चे हैं, बस ऐसे बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को दे, हर किसी। ये तो आपके लिए सच्ची बात है, उस वक्त इसकी कदर होगी। आप एक बच्चे को डॉक्टर बना के देख लें, इंजीनियर बना के देख लें, प्रोफेसर बना के देख लें, जो मर्जी बना के देख लें, लेकिन वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो प्रोफेसर आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता, जन्नत में नहीं ले जा सकता। लेकिन अहादीस में आता है कि हाफिज कुरान की सिफारिश से अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज कुरान की सिफारिश से 10 ऐसे बंदों को जिन पर दोज़ख का फैसला उनके गुनाहों की वजह से हो चुका होगा, अल्लाह माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा। और आज आप कहते हैं ये इसका क्या फायदा है, क्या सबब है? देखिए, आज जो दुनिया में बड़े लोग होते हैं ना, ये जो झंडे वाली काली गाड़ियों में घूमते हैं, वो जब किसी जगह जाते हैं, स्टेज से लेकर वहाँ तक जहाँ उनकी गाड़ी रुकती है, वहाँ तक एक रेड कलर का कालीन बिछाया जाता है, कारपेट बिछाया जाता है, ताकि उनके जूते को मिट्टी ना लगे। वो गाड़ी से, और वो बेचारे इतने माजूर होते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खुद नहीं खोल सकते, गाड़ी का दरवाज़ा खुद नहीं खोल सकते। जोर लगता है ना भाई, इतनी ताकत तो है ही नहीं बेचारों के, माजूर है। बैठा रहेगा, ड्राइवर खुद उठेगा, उधर से निकल के भागेगा, उसकी तरफ आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, फिर हाथ से इशारा करेगा, फिर सरकार बाहर आएंगे, और फिर वो रेड कारपेट पे पाँव रखेगा और वहाँ से चलता 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 स्टेज पर आएगा। हम लोग देखते हैं और हम कहते हैं यार कितनी इज्जत है इस बंदे की, कितनी इज्जत है। सच्ची बात है, मैं समझता हूँ वो उसकी इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने वो कारपेट बिछा ही इसलिए दिया है ताकि इसके नापाक कदम मेरी ज़मीन पर ही ना पड़े, ज़मीन पर ही ना पड़े। आप कहते हैं ये इतना इज्जत वाला है, वो उस पे चल के स्टेज पर आता है, आप कहते हैं बड़ी इज्जत वाला है। आप ज़रा आंखें बंद करके थोड़ा तसव्वुर कीजिए अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं जब दीन का तालिब इल्म दीन पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है और अपने मदरसे में, अपनी मस्जिद में, अपने इस इदारे में पढ़ने जाता है, उसके घर से लेकर उसके मदरसे तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पैर बिछाते हैं। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, शाने कुरान। आप अंदाजा लगाइए इस इज्जत का जो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते किसी बच्चे के कदमों तले अपने पर बिछा रहे हैं। ये कालीनें क्या चीज़ है, ये कारपेट क्या चीज़ है। मेरे भाई, अभी से आज आप ज़हन बना के जाइए। आपको अल्लाह ने 5 बच्चे दिए हैं, 6 बच्चे दिए हैं, 2 बच्चे आप ज़रूर किसी दीनी इदारे को आप दोगे ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बने। जिस तरह मुआशरे को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक इंजीनियर की ज़रूरत है,
ایک مستری کی ضرورت ہے، ایک مزدور کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک معاشرے کو کل وقتی عالم کی بھی ضرورت ہے جو ان کے دینی مسائل کا حل وہ پیش کرے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی کچھ تلاش کرنے کے لیے۔ نظر فی قلوب العباد، اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی کچھ تلاش کرنے کے لیے، اور سب دلوں میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اس کو فاصطفاہ لنفسہ ہی، اس کو اپنے لیے چن لیا۔ سب سے پاکیزہ دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اس کو اپنے لیے چن لیا۔ فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پھر سے نظر ڈالی، جسے آپ کہیں کہ دوسری نظر ڈالی۔ جیسے آپ کسی چیز کا کوڑا نکالتے ہیں، ایک دفعہ ایک کا نام نکل لیتا ہے، پھر دوبارہ کوڑا ڈالتے ہیں کہ اب کس کا نام نکلتا ہے۔ اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی، اب کے کوڑا صحابہ کے نام نکلا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل میرے صحابہ کا پایا اور انہیں میرے لیے چن لیا۔ جن دلوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، بدبختو تم ان کو بھونکتے ہو۔ جن دلوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، اپنے لیے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ جن لوگوں کو پروردگار عالم نے آزمایا، امتحان کی چکی میں پیسا، ایسی ایسی آزمائشوں سے رب العالمین نے گزارا، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سمیہ کا امتحان لیا، 2 اونٹوں کے درمیان باندھا، دایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، بایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی۔ ابو جہل نے سوال کیا، کیا ایمان ترک کرتی ہے کہ نہیں؟ آج ہم دنیا میں کہا کرتے ہیں عورتیں بڑی ناقص العقل ہوتی ہیں، کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں۔ یہاں دلوں کی مضبوطی تو دیکھیے۔ ابو جہل پوچھتا ہے ایمان چھوڑتی ہے یا مرنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے ابو جہل یہ تو میری ایک جان ہے، اللہ اگر 100 جانیں بھی دے تو میں ایمان پہ قربان کر دوں۔ اللہ آپ کو بیٹیاں دے تو اپنی بیٹیوں کے نام سمیہ رکھا کرو۔ یہ پاک باز بندیاں آپ کی بچیوں میں وہ صفات پیدا کریں گی، ان کے نام، یہ وہ پاک باز ہستیاں۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، جسم کو 2 لخت کر دیا، آدھا جسم ایک اونٹ کے پیچھے، دوسرا جسم دوسرے اونٹ کے پیچھے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، زمین میں گھستے چلے جا رہے ہیں، ایمان کو ترک نہیں کیا۔ ہم نے ایمان کے لیے کچھ بھی تو پیش نہیں کیا۔ پکی پکائی کھیر ہمیں مل گئی، ہمارا نانا مسلمان تھا،
ہمارا دادا مسلمان تھا، ہمارا ابا مسلمان تھا، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا، بچپن سے گائے کا گوشت کھاتے ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کہنے کی قیمت ادا کی۔ اللہ کہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بلال سے پوچھو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، چت لٹایا جاتا، کمر کے بل لٹایا جاتا، ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے مکہ کے دہکتے انگارے بجھا دیے جاتے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ابو جندل کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر مار مار کر لولہان کر دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملی، ان سے پوچھئے پکانے میں محنت کتنا لگتی ہے۔ جولائی کی تپتی دھوپ میں آگ پر بیٹھنا، چولہے پر بیٹھنا، یہ کمال کی بات۔ صحابہ نے یہی کام کیا۔ امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب اللہ نے دلوں کا امتحان لیا تو فرمایا تقوی کے سوا ان کے دلوں میں کچھ نہیں پایا۔ اللہ رب العالمین انعام کے طور پر کہتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑنے والے سڑتے رہیں گے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، پاکیزہ لوگ۔ اور آج دنیا میں دیکھو آپ، یہ جو مختلف چیزوں کے لیے آپ مختلف برتن بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سرما پلیٹ میں نہیں رکھتے، سرما آپ پلیٹ میں نہیں رکھتے، سالن آپ سرمے دانی میں نہیں رکھتے، ہر چیز کا الگ برتن ہے۔ بلکہ کسی دسترخوان پر، مولوی جو ہوئے ہمیں اب تجربہ ہو گیا ماشاءاللہ، کسی دسترخوان پر بڑی پلیٹ بھی ہو اور تھوڑی چھوٹی پلیٹ بھی ہو اور کچھ نہ ہو، رکھا ہوا ہو، ہم سمجھ جاتے ہیں سلونا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، کیونکہ چھوٹی پلیٹ میٹھے کے لیے ہوتی ہے اور بڑی پلیٹ بریانی چاول کے لیے، اس کے لیے، اور چھوٹی زردے کے لیے۔ اور اگر تھوڑا ڈونگا ہو، پلیٹ چھوٹی ہو لیکن کٹورے نما ہو، پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ سالن بھی ہے۔ اور اگر شیشے کی کٹوریاں ہوں چھوٹی چھوٹی، پھر سمجھ آتا ہے ساتھ کھیر بھی ہے۔ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، ہر برتن، ہر چیز کے لیے الگ برتن ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ایمان کو رکھنا چاہا نا، ایمان بھی ایک چیز ہے نا، اس کو رکھنا چاہا اللہ نے، تو ایمان کو رکھنے کے لیے دسکا والو آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ نے کس برتن کا انتخاب کیا، کس برتن کا انتخاب کیا۔ سرمے دانی نہیں، چھوٹی کٹوری، بڑی پلیٹ، چھوٹی پلیٹ، وہ نہیں، اللہ نے کس برتن کا انتخاب کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج بونے کے لیے اللہ نے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں خود مزین کیا، اس کی آبیاری کی، اس کی گوڈی کی، اس کو کھاد دی، حتیٰ کہ تناور درخت بن گیا۔ پھر جس طرح
کامیاب کسان، تجربہ کار کسان گوڈی کر کے خود رو اگنے والی بوٹیاں جو اس کی انرجی کو زائل کر دینے والی ہوتی ہیں انہیں جڑ سے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ فرمایا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا بوٹا صحابہ کے دلوں میں لگانے کے بعد جو خود رو بوٹیاں تھیں، کفر جیسی، نافرمانی جیسی، فسق و فجور جیسی، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، جڑ سے اکھاڑ کے۔ ان کے ایمان کی گویا حفاظت بھی اللہ نے خود فرمائی۔ سچی بات ہے، آج بہت سارے لوگ، کون شخص ایسا ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت نہ رکھتا ہو، لیکن لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کے ڈر سے بعض موقعوں پر، بعض جگہوں پر، بعض پروگراموں میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے ہم صرف صحابہ کی فضیلت بیان، ہم اہل بیت کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کسی کے ڈر سے نہیں، اپنی محبت سے کرو۔ کسی کے ڈر سے کچھ بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائی دیکھو، اللہ رب العالمین نے ہر جو صحابی ہے اس کو عزت دی ہے، اہل بیت کو عزت دی ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت والی رات دیکھو جی، حضرت علی کو موت کے منہ میں سلا دیا اللہ کے رسول نے، چونکہ اس وقت کافر نبی کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور یہ جان کو بالکل خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی، میں مانتا ہوں حضرت علی بہادر تھے، میں مانتا ہوں۔ اور آپ نے کہا علی یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، فلاں فلاں کی، یہ صبح دن کو یہ امانتیں ان کو واپس کرنا، اور پھر تو بھی مدینہ چلے آنا۔ وہ امانتیں واپس کرنے کے لیے ایک رات اس بستر پر سوئے۔ وہ بڑی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں کہ جی حضرت علی نبی کے بستر پر سوئے، مانتا ہوں۔ ارے جس ابو بکر کے کندھے پر بستر والا سوار ہوا اسی رات، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ خود بستر والا جس کے کندھے پر سوار ہوتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت علی لوگوں کی امانتیں دے کر واپس آئیں گے، اور ساری رات وہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ امانتیں بھی کفار کی تھیں، ان کی حفاظت کرتے رہے، وہ فضیلت والے ہوئے، وہ امین کہلائے۔ اور جس نے 3 راتیں غار ثور کے اندر اللہ کی امانت، رسالت کی امانت کی حفاظت کی، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ ایک رات نبی کے بستر پر سویا، بڑی فضیلت۔ اور 3 راتیں صدیق اکبر نے اپنی گود کو نبی کا تکیہ بنایا، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ انصاف تو کرو نا یارو، انصاف تو کرو، انصاف سے کام لو۔ یہ کسی سے ڈر کر کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا جو ہمارے دل میں مقام ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں کسی کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے جنت اللہ سے لینی ہے، لوگوں سے، کالے دل والوں سے نہیں لینی، اللہ سے لینی ہے۔ بلکہ کسی نے کہا تھا محرم آ گیا ہے، محرم آ گیا ہے، سب نے کالے کپڑے پہنے ہیں، ابے ملنگ بابا تو نے کالا لباس نہیں پہنا، محرم آ گیا۔ اس نے کہا جی کالے کپڑوں میں کیا رکھا ہے، دل کالا ہونا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے دل کالا ہونا چاہیے، کالے دل والوں سے ہمیں کیا لینا دینا۔ صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین نے رتبہ دیا، ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخری بیماری ہے آپ کی، آخری بیمار ہیں۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے سیدنا عباس
یہ سیدنا عباس جو آپ کے چچا ہیں اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں موجود ہیں اس گھر میں جو آپ پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالتے تھے. آپ تھوڑے سے ہوش میں آتے تھے اور لوگ اٹھانے لگتے تھے اور آپ پھر کمزوری اور نحیفی کی وجہ سے آپ پھر بستر پر گر جاتے تھے. آخر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد میں لوگ جمع ہیں، مسجد میں لوگ جمع ہیں، مسجد بھری پڑی ہوئی ہے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیے، نماز پڑھائیے. آپ اٹھ نہیں سکتے. آپ نے حضرت عباس موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، ہم نے تو نہیں پٹی پڑھائی نا، یہ سارے موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو لوگوں سے نماز پڑھائے. خلافت بلا فصل کس کے پاس ہے؟ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر ازواج مطہرات اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اور بات بھی صحیح تھی، بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر جب کھڑے ہوں گے آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ عمر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں تم مجھے وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے مصر میں یوسف کو بہکایا تھا. استاد محترم مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کا انتخاب کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم مصر کی عورتوں نے کیا تھا. یہ ہم نے کہا ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ مانا کرو. پھر ہمارے اہل سنت میں سے کوئی ایک بتا دو. اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے اور ہم پر یہ بھی الزام ہے کہ ہمیں جی حسین کے مقابلے میں یزید سے بڑا پیار ہے، یہ بھی ہم پر الزام ہے. میں یہ بات بھی کہتا ہوں اہل سنت میں سے ایک بتا دو، کوئی عالم ہو کوئی عام آدمی ہو جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، بتاؤ ہمیں. لیکن ایسے تو ہیں نا مولانا محمد حسین شیخو پوری، محمد حسین میمن، سبتین شاہ، محمد حسین بٹالوی. حسین نام تو سنیوں میں ہیں اور یہ سبتین بھی تو وہاں سے آیا ہے. بلکہ میں شاہ صاحب حافظہ اللہ کا ایک کلپ سن رہا تھا، اگر اجازت دیں تو میں اس کو پیش کر دوں. میں ایک کلپ سن رہا تھا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب یہ اس طرف تھے اللہ نے ابھی ہدایت نہیں دی تھی، تو کہتے ہیں کہ ان کے ایک ماموں تھے، گھر میں جب بھی کوئی کتا آتا وہ کہتے ابو بکر آیا ہے. ایسا کبھی کسی سنی نے اہل بیت میں سے کسی کی شان میں اہل سنت تصور بھی نہیں کر سکتے. کسی کتے کو دیکھ کر کہنا کہ ابو بکر آیا اور پھر کہو کہ سنی ہمیں کچھ بھی نہ کہے. یہ جو تھوڑے بہت اسلام آباد میں یا کراچی میں جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ ایسے واقعات ہیں جو پرانے زمانے میں سیانے چور ہوتے تھے نا، وہ چوری کرنے جاتے تھے. اس زمانے میں یہ بتیاں وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اندازہ لگائیں کہ بتی جل رہی ہے تو گھر والے اس کا مطلب ہے ابھی جاگ رہے. تو وہ کیا کرتے تھے، کنکر اٹھایا گھر میں پھینکا، اگر تو اندر سے آواز آئی کون تو بھاگ جاتے تھے کہ اس کا مطلب ہے گھر والے جاگ رہے، چوری نہیں کر سکتے. اور اگر پتھر پھینکا اور کوئی آواز نہیں آئی تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ سوئے ہوئے ہیں، چوری کی جا سکتی ہے. یہ جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں نا، ان چوروں نے وہی کنکر پھینکا ہے.
یہ دیکھنے کے لیے کہ سنی جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں نے نکل کر یہ ثابت کیا ہے کہ صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آپ نہ صرف جاگ رہے ہیں بلکہ آپ پہرے دار ہیں، آپ پہرے دار ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے ایمان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم ان ہستیوں کی عظمت پر، حرمت پر، عزت پر ہم اپنے آپ کو قربان کریں۔ ارے ان ہستیوں کو بھونکتے ہو جن ہستیوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، جس پر اللہ کا حبیب اپنے ماں باپ قربان کر رہا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلک حق کا دیا ہے، الحمدللہ، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور سارا دن رات قبروں پہ ماتھے رگڑتے اور ٹیکتے ہیں، گھوڑوں کو پوچھتے ہیں، تابوتوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے مدد اور نصرتیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہماری جبین نیاز کو اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور یہی دعا ہے قیامت تک اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے بھائی، آج یہ جو وقت گزر رہا ہے نا، یہ ڈرنے کا، بزدل بننے کا وقت نہیں ہے، یہ متحد ہونے کا، ایک ہونے کا۔ جس طرح قادیانیوں کے وقت میں سارے مسلمان ایک ہوئے تھے نا، اور اللہ نے کامیابی بھی دی تھی، اب بھی ایسا وقت ہے، ان بدبختوں کو ویسا مزہ چکھایا جائے، ویسا مزہ چکھایا جائے کہ ایک ہو کر، خاص کر جو اہل توحید ہیں وہ تو اپنی نفرتیں، اپنی دراڑیں ختم کریں اور اپنے اندر ایکا پیدا کریں۔ میں صرف چند اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے، جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے، جب باطل سر پہ چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔